بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 46ویں قسط میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں، اس ویڈیو میں ہم قرآن کے جرأت مندانہ حکم کے بارے میں بیان کریں گے، جس میں سچ بولو۔ تو دوستو، انصاف اور منصفانہ سلوک قرآن پاک کے بنیادی اصول ہیں اور اسلامی اخلاقی اور قانونی تعلیمات کا مرکز ہے۔ اس تصور کا سب سے واضح اور سب سے زیادہ طاقتور تاثرات سورہ النساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ذاتی، خاندانی یا سماجی مفادات سے قطع نظر ہر حال میں انصاف کو برقرار رکھیں۔ آیت میں کہا گیا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر انصاف پر قائم رہو، خواہ وہ آپ کے خلاف ہو یا آپ کے والدین یا آپ کے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، خواہ وہ امیر یا غریب کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں کی بہترین حفاظت کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم انصاف سے منحرف ہو جاؤ۔ اگر تم نے گواہی میں تعریف کی یا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے خبردار کیا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہے۔ انصاف کے قرآنی آئیڈیل کو ایک مقدس، غیر متزلزل فرض کے طور پر سمیٹتا ہے، جیسے سب سے بڑھ کر برقرار رکھا جانا چاہیے۔ افتتاحی خطاب، اے ایمان والو، قرآن میں بار بار بیان کیا گیا کہ اور انصاف کے حکم کو مومن کے ایمان سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ انصاف کو برقرار رکھنا محض اچھی اخلاقیات یا سماجی اصلاح کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ پر سچے یقین کی علامت ہے۔ قرآن مسلسل سکھاتا ہے کہ انصاف کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو ابدی صرف دنیاوی اداروں کے ساتھ نہیں بلکہ بالآخر اللہ کے ساتھ ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ عادل ہے۔ اس تناظر میں انصاف کرنا خدا کے قانون کے مطابق کام کرنا ہے، اور انصاف میں ناکام ہونا اپنے مذہبی فریضے میں ناکامی ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد آیت مومنوں کو اللہ کے لیے گواہ بننے کا حکم دیتی ہے، جو کہ عادل ہونے کے عمل میں ایک روحانی جہد کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان سچ بولتا ہے یا فیصلہ سناتا ہے تو وہ زمین پر اللہ کی مرضی کی نمائندہ کے طور پر ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ انصاف دوسروں کو خوش کرنے، تنقید سے بچنے یا احسان حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ خالق کے سامنے ایک مقدس گواہی ہے۔ یہاں تک کہ اگر انصاف کا مطلب اپنی غلطی کو تسلیم کرنا یا والدین، بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا ہے، مومن پر ایسا کرنا ضروری ہے۔ غیر جانبداری کی یہ سطح زیادہ تر قانونی نظاموں میں بے مثال ہے، لیکن اسلام میں یہ ایک واضح معیار ہے۔ قرآن پاک جذبات، محبت، خوف یا وفاداری پر مبنی تمام تعصبات کو دور کرتا ہے اور اس کے بجائے مکمل انصاف پر زور دیتا ہے۔ ایسا انصاف مشکل، دردناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ راست بازی کی جد و جہد کا حصہ ہے۔ مزید یہ کہ یہ آیات واضح کرتی ہے کہ عدل سماجی یا معاشی حیثیت پر منحصر نہیں ہے۔ خواہ کوئی شخص امیر ہو یا غریب، انصاف کا ایک ہی معیار لاگو ہونا چاہیے۔ زیادہ تر معاشروں میں دولت اور طاقت اکثر انصاف کو متاثر کرتی ہے۔ امیر اور وکلا رشوت اور اثر و رسوخ کے متحمل ہو سکتے ہیں، جبکہ غریب اکثر پسماندہ رہتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ غریبوں کے لیے ہمدردی محسوس کر سکتے ہیں اور ان کے غلط کاموں پر نظر انداز کرنے کے لیے لالچ میں آ سکتے ہیں، تاہم اسلام ان تعصبات سے بالاتر ہے۔ قرآن پاک مومنوں کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر اور غریب دونوں کو بہترین محافظ ہے، اور یہ کہ انصاف کے اصول میں کسی کا احسان یا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم قانون کے سامنے مساوات قائم کرنے اور تمام افراد کے حقوق کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتی ہے، خواہ ان کی دنیاوی حیثیت کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ آیات کا ایک خاص طور پر بصیرت والا حصہ یہ حکم ہے، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔
یہاں استعمال ہونے والا عربی لفظ ہوا سے مراد ذاتی میلانات، جذبات اور خواہشات ہیں جو اکثر لوگوں کو انصاف سے دور کرتی رہتی ہیں، خواہ وہ لالچ ہو، غصہ ہو، حسد یا خوف۔ ذاتی خواہشات فیصلے پر باطل ڈال سکتی ہیں اور انصاف کو خراب کر سکتی ہے۔ قرآن مومنوں کو خود نظم و ضبط کے استعمال کرنے اور فیصلہ کرنے یا گواہی دیتے وقت ان اندرونی خواہشات کو دبانے کی دعوت دیتا ہے۔ ذاتی تعصب پر قابو پا کر ہی حقیقی انصاف مل سکتا ہے۔ یہ تقویٰ کی اسلامی تصور کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ خدا کے شعور جو اللہ کی موجودگی اور ابدی کے بارے میں مسلسل آگاہی کا مطالبہ کرتا ہے۔ آیات کا اختتام گواہی کو تعریف کرنے یا روکنے کے خلاف انتباہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دونوں حرکتیں، سچ کو توڑ مروڑنا یا جب کسی کو بولنا چاہیے تو خاموش رہنا، دونوں کو سنگین ناانصافی سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے حالات میں انصاف کھلے عام غلط کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ خاموشی اور تعاون کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے۔ قرآن پاک متنبہ کرتا ہے کہ چاہے کوئی اور نہ جانتا ہو، اللہ تعالیٰ ہر عمل، ہر جھوٹ اور ہر غیر کئی سچائی سے باخبر ہے۔ یہ غلط کاموں کی روک تھام اور ناانصافی کا شکار ہونے والوں کے لیے تسلی کا کام کرتا ہے۔ اس سے اس یقین کو تقویت ملتی ہے کہ الہی انصاف مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ النساء آیت نمبر 135 میں قرآنی حکم عدل اور منصفانہ سلوک کے لیے ایک مکمل اور لازوال فریم ورک پیش کرتا ہے۔ یہ اخلاقی جرت، دیانتداری اور سچائی کے لیے کھڑے ہونے کی آمادگی کا مطالبہ کرتا ہے، چاہے یہ مشکل ہو یا غیر مقبول، یا مومنوں کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ ذاتی تعصب اور جذباتی اثر و رسوخ سے بالاتر ہوگا، تمام لوگوں سے، امیر یا غریب، دوست یا دشمن کے ساتھ انصاف کے ساتھ برتاؤ کریں۔ اسلام میں انصاف صرف ایک سماجی یا قانونی تقاضا نہیں ہے، یہ ایک عبادت اور ایمان کی عکاسی ہے۔ جب مسلمان اپنے خاندانوں، برادریوں اور قوموں میں انصاف کو برقرار رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا ایک مرکزی پہلو پورا کرتے ہیں۔ ایسی دنیا میں جہاں اکثر ناانصافی ہوتی ہے، یہ الہی معیار امن، وقار اور راست بازی کے لیے ایک واضح اور اٹل راستہ پیش کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے نئی قسط میں نیا سبجیکٹ لے کر آئیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔